السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ یہ جناب بریک آؤٹ سے پارسل آیا تھا، میری بیٹی نے خود چوائس کیے تھے اپنی بچیوں کے لیے کپڑے، چھوٹی کے لیے زیادہ اور بڑی کے لیے کم، کیونکہ بڑی کے پاس کافی پڑے ہوئے تھے اور پہلے وہ خرید بھی چکی تھی۔ تو یہ دکھا رہی ہے مجھے کہ اس نے کیا کیا پسند کر کے آرڈر کیا اور جناب لے لیے ہم نے مل کر یہ ماشاءاللہ۔ اور یہ دیکھ لیں، آپ بھی دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ کیسے ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں چھوٹی بچی کے حالات کہ کوئی چیز، یہ بچے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا جناب ہائپر پیدا کیا ہے ماشاءاللہ۔ اس عمر میں دماغ اور بچے اتنے ہائپر ہوتے ہیں، سمجھ انہیں کچھ آتی نہیں ہے، اپنے مطلب کی سب سمجھ ہے، جو چاہیے ہوتا ہے رہ کر کے اپنی بات منوا بھی لیتے ہیں اور جناب بتا بھی دیتے ہیں کہ ان کو کیا چاہیے۔ یہ دونوں بہنوں کے ایک جیسے اس نے لیے تھے، مجھے تو بڑی کے لیے چھوٹا لگ رہا تھا اور میں نے اس کو کہا بھی تھا مجھے چھوٹا لگ رہا ہے، لیکن وہ تو پھر ماں ہے اور وہ جناب کہہ رہی تھی سٹائل ہی ایسا ہے، اونچا اونچا، یہ اونچے فراکس ہوتے ہیں۔ میں نے کہا چلو جی، جیسے آپ خوش میں بھی خوش، بچے بھی خوش۔ اور یہ دیکھ لیں، یہ جناب ایک ایک کپڑا اٹھا کے نیچے بڑے فخر سے پھینک رہی ہے اور مجھے غصہ، مطلب اب عادت ختم ہوگی اپنے بچوں کی، تو کئی باتیں بندہ بھول گیا۔ اور اس وقت ہم تھوڑے میرے خیال میں سخت بھی تھے آج کل کی ماؤں سے، فوراً سختی سے روک بھی دیا اور بچہ بیچارہ ڈر بھی گیا۔ آج کل کے بچوں سے تو مجھے لگتا ہے ماں باپ ڈرتے ہیں، بجائے اس کے کہ بچے ڈریں، وہ کہتے ہیں کہ ہائی میرے بچے کو یہ نہ ہو جائے، میرے بچے کو وہ نہ ہو جائے۔ اور یہ دیکھ لیں نئے کپڑے وائٹ کلر کے بھی فرش پر ہیں، شکر ہے فرش صاف ہے، لیکن پھر بھی یار وہ کہہ رہی تھی میں دھلا کے ہی پہنا دوں گی، ایسے تھوڑی پہناؤں گی۔ خیر میں نے اسے فرمائش کی کہ مجھے پہنا کے دکھاؤ، چھوٹی بچی کو، انایا کو فراک پہنا کے دکھاؤ، اور اس نے جناب اس کو پہنایا ماشاءاللہ۔ اس کو تو بالکل فٹ آیا اور لگ بھی بہت پیارا رہا تھا، ٹیگ بھی اس کے اوپر ابھی لگا ہوا تھا، ظاہر ابھی پہنانے نہیں ہے، گرمیوں کا سٹف ہے۔ یہ سٹف خیر گرمیوں کا نہیں تھا، یہ مکس موسم کا ہے، جیسے آج کل کا موسم ہے، نہ سردی ہے نہ گرمی ہے۔ اب تو جناب دھوپ اتنی سخت تھی جیسے مئی جون میں ہوتی ہے، تو آج جب میں باہر گئی ہوں۔ خیر جناب یہ تو ہوا کپڑوں کا مسئلہ حل۔ آپ بتائیں آپ کو یہ کپڑے کیسے لگے ہیں؟ اچھے لگے ہیں یا نارمل لگے ہیں یا پسند نہیں آئے؟ اور اس کے بعد جناب ہم گئے تھے امتیاز اگلے دن، اور میں لے کے آئی تھی تھوڑا سا راشن ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے، اور گھر کا بھی کچھ سامان لائی تھی۔ گھر کا سامان تو میں کہتی ہوں ختم ہو ہی نہیں سکتا، فریش چیزیں تو آپ کو ویسے ہی لینی پڑتی ہیں۔ بریڈ بھی اتنے دنوں سے تو نہیں، ایک دن پہلے ختم ہوئی ہے، بریڈ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور میں نے دیکھیں ڈبل سویٹر پہنا ہوا ہے، بارش کے بعد پھر سردی ہو گئی تھی، اب تو خیر موسم پھر صحیح ہو گیا ہے۔ باہر دھوپ میں کافی گرمی لگتی ہے، اور ہمارا گھر بہت ٹھنڈا ہے کیونکہ دھوپ اس پر ڈائریکٹ پڑتی نہیں ہے، تھوڑی دیر گھنٹہ ڈیڑھ پڑتی ہے، تو اس سے کیا اثر ہونا ہے، اور صبح کی دھوپ ہوتی بھی ہلکی ہے، اس لیے ہمارا گھر بہت ٹھنڈا ہے۔ گھر انٹر ہوتے ہی جناب ٹھنڈ لگنی شروع ہو جاتی ہے، اور میں جناب ہیٹر بھی آن کر لیتی ہوں، ابھی تک کل رات تک میں ہیٹر ہی آن کر رہی تھی۔ اور یہ جناب سنیکس جو ہر دفعہ کمپلسری سے بھی کمپلسری ہے، کچھ لو نہ لو، جیسے سانس لینا بہت ضروری ہوتا ہے نا، ویسے یہ سنیکس لینا، جس کو ہم جنک فوڈ بھی کہتے ہیں، وہ لینا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں میں لائی تھی پاکستان سعودیہ لے جانے کے لیے، پاکستان جانے کا کہہ کے اب ماشاءاللہ جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اگلی فرائیڈے کو اللہ خیر رکھے ہماری فلائٹ ہے انشاءاللہ، اور اس دن ہوگا، اگر منگل کو پہلا روزہ ہوتا ہے تو جناب چوتھا روزہ ہوگا، اور انشاءاللہ سعودیہ میں 5واں روزہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب صحت مند تندرستی بھی اس مہینے میں دے، تاکہ ہم مطلب بہت اچھے طرح سے عبادت بھی کر سکیں اور روزے بھی انشاءاللہ پورے رکھ سکیں۔ اب یہ جناب سامان رکھ رہی ہوں، سمیٹ رہی ہوں، تو پورا گھر جو ہے وہ میرے ارد گرد منڈلا رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ کچھ چیزیں ہسبینڈ صاحب نے اپنی مرضی کی لے لی، ڈرائی فروٹ جو میں لائی تھی وہ کب سے ختم ہو چکا، تقریباً 4-5 دن سے، کب سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ مہمانوں کے آگے بھی رکھتی ہوں، اور جو ویسے مقصد ہے گھر میں بھی چلتے پھرتے تھوڑا سا جو منچنگ ہے نا وہ ہوتی رہتی ہے۔ تو خیر جناب، اور میرے پوچھے بغیر بل بھی ہسبینڈ نے پے کیا تھا، میں تو خیر تھی نہیں اس وقت، تو انہوں نے اور ڈرائی فروٹ لے لیا، جس پر میں تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ ناراض ہوئی کہ 3-4 دن کے لیے آگے روزے ہیں، کسی نے بھی نہیں کھانا، تو آپ نے کیوں یہ اتنا لے لیا ہے؟
اور یہ پھر اب ویسے ہی دینا پڑے گا۔ یہ ماسی کا سوٹ تھا جو میں عید کے لیے لائی تھی، اور ایک اس کی بیٹی کا میرے پاس پڑا ہوا ہے، اور ایک جناب بالکل نیو تو نہیں، مطلب تھوڑا سا پرانا جو ہے وہ اسٹچ سوٹ ہے، وہ بھی میں نے کہا ساتھ دے دوں گی، اس کو پسند بھی بہت تھا کہ یہ بھی دینا۔ اور اب جو ہم سامان ڈسٹریبیوشن کے لیے لائے ہیں تھوڑا بہت، وہ اب ہم رکھ رہے ہیں ٹیبل پر اور اس کے پیکٹس بنا رہے ہیں۔ بچیاں تو کہہ رہی تھیں کہ اس کی ویڈیو مت ڈالیں، میں نے نعوذ باللہ یہ کوئی نمائش تھوڑی ہے یا کچھ، یہ تھوڑی ہے کہ بڑا کارنامہ ہے، یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، بس اللہ قبول کرے، جتنی جس کی حیثیت ہے، جتنا وہ اس مبارک مہینے میں کر سکتا ہے کر لے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے نقد پیسے میں دینے کے حق میں نہیں ہوں، اور ماسی نے بھی مجھے منع کیا، باجی نقد پیسے کسی نو بھی نہ دینا، اگر دیے تو پھر وہ جو ہے نا سگریٹوں میں اور نشے میں لگا دیتے ہیں، تو راشن لے کر دینا۔ میں نے تو سنا ہے لوگ راشن بھی بیچ دیتے ہیں، لیکن خیر ان کی بیویوں کو دیے ہیں۔ کچھ میں نے پیکٹ اب بنا لیے تھے، کچھ جو ہے اور لانا پڑا تھا، وہ ہم نے علیحدہ سے پیکٹ بنا کے، وہ بھی الحمدللہ سارے اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے اور نوازش ہے کہ وہ بھی ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جناب یہی ساری تیاری ہے، میں نے وہی چیزیں مطلب زیادہ لی ہیں جو یوز ہوتی ہیں، اور رمضان میں پورے مہینے کا تو یہ راشن ہو ہی نہیں سکتا، فیملی بھی ان لوگوں کی فیملیز بھی اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں، ہفتہ 10 دن یا کسی کا 15 دن زیادہ سے زیادہ چل جائے گا۔ بس اصل میں بس نیکی کمانے کا، اور بندہ کہتا ہے کہ چلو جتنا کر سکتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق کر لے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ چیز قبول بھی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر دے، اور ہماری آخرت کی زندگی جو ہے وہ سنور جائے، ہمیں نیکی کی ہدایت دے، پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب چلاکیوں ہوشیاریوں سے اللہ تعالیٰ بچائے، جو دنیاوی طور پر تو آپ کو بہت، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تیر مار لیا، یہ چلاکی اس کے ساتھ کر لی، یہ کتنا بیوقوف ہے یا کتنی بیوقوف ہے، لیکن یہ سارا کچھ جو ہے نا بہت عارضی ہے، دنیا انتہائی عارضی ہے۔ قرآن پاک کو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو یار دنیا میں تو دل لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور ہم سب نے اتنا زیادہ دل دنیا میں لگایا ہوا ہے، ہم سب کو پتہ ہے، گھر کے حساب سے، بچوں کے حساب سے، ڈیکوریٹ کرتے ہیں جناب، طرح طرح کے کپڑے بنواتے ہیں، یہ سب خیر منع بھی نہیں ہے، میانہ روی میں ہر چیز جائز ہے، لیکن یہ سوچ کر ہمیں دنیا میں رہنا ہے کہ ہم یہاں صرف کچھ وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے کہ ہم نے یہ وقت گزارنا ہے دنیا میں، اور اس کے بعد ہماری جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی، اور اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہم جو ہے کتنی تھوڑی زندگی کے لیے ہم نے ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ قربان کر دی۔ اور مسلمان ہونے کے ناطے جب تک ہم آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اس وقت تک ہم صحیح مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبوت پر ایمان لاتے ہیں، ان سے پہلے جو نبی آئے ہیں ان سب کو مانتے ہیں، تو ہم مانتے ہیں کہ آخرت مرنا ہے سب نے، اور ایک دن سب نے دوبارہ زندہ ہو کر اپنی جو ہم اعمال کرتے رہے ہیں دنیا میں اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا اچھا ہم کر سکتے ہیں کریں، اور بچوں کو قرآن پاک جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھائیں۔ آج کل بچوں کا جو رجحان بن رہا ہے کافی نیگیٹو ہے، اکثر ماں باپ جو ہیں وہ کافی پریشان ہوتے ہیں کہ جناب بچے اس طرح نیٹوں پہ لگے ہوئے ہیں، موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہیں، بات نہیں مانتے۔ تو اگر یہی ہم تربیت شروع سے اسلامی لحاظ سے کم از کم اور کچھ نہ بھی کریں نا، میں یہ اب سمجھتی ہوں اور بہت دیر سے سمجھی ہوں یہ بات، کہ ترجمے کے ساتھ صرف قرآن پاک ہی اگر بچوں کو پڑھا دیا جائے نا، تو اس کچی عمر میں ان کے ذہن میں اپنے مذہب کے بارے میں، ماں باپ کی عزت کے بارے میں، دوسروں سے اچھا سلوک کرنے کے بارے میں، چلاکیوں ہوشیاروں سے بچنے کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جائے گا، کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولنے کی یہ سزا ہے۔ تو ماں باپ بھی خوش رہیں گے، بچے بھی خوش رہیں گے، بچے فرما بردار بھی ہوں گے، جب شروع سے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے فرما برداری ہی کرنی ہے۔ ماں باپ کا یعنی گناہ کبیرہ میں یہ بات شامل ہے کہ اگر آپ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے آگے بولتے ہیں، ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، تو یہ باتیں اگر بچپن سے بچے کے ذہن میں ڈال دی جائیں، بجائے ڈراموں، فلموں، گانوں، ہم جاتے ہیں باہر گاڑیوں میں گانے لگا لیتے ہیں، اس وقت ہم کوئی صورت ترجمے کے ساتھ لگائیں شروع سے، جب بچہ بہت چھوٹا ہے تو ضرور وہ کچھ نہ کچھ تو سیکھے گا، اور اچھا مسلمان انشاءاللہ ضرور بنے گا۔
کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ضرور آپ اس بارے میں مجھے بتائیں، اور جناب یہ بھی مجھے بتا دیں کہ میرا ولاگ آپ کو کیسا لگا۔ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔